ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ نماز میں خشوع کیسے حاصل کریں؟ ایک مسلمان جس نے بچپن میں نماز عربی میں سیکھی ہے، اردو اور انگریزی میں کیا نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ عربی سے ناواقف ہے اور اپنی زبان میں پڑھنے سے زیادہ خشوع حاصل کرتا ہے۔ بہت مبارک اور بہت اچھی کاوش ہے جو آپ نے جس کے متعلق دریافت فرمایا ہے۔ نماز میں یقیناً خشوع ہونا چاہیے، نماز میں اللہ کے سامنے بہت انہماک اور یکسوئی سے حاضری ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی نماز کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نماز کی جستجو میں رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے، کون سی تسبیحات پڑھا کرتے تھے، کس موقع پہ کیا جملے ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ نماز میں خشوع و خضوع کی ایک بہت بڑی چیز۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے نماز میں خشوع پیدا کرنے کا، تو در حقیقت نماز کے مسائل اور نماز کے ترجمے یاد کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ نماز میں خشوع و خضوع کی اصل حقیقت بندگی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں پیش کرنا ہے، اللہ کی محبت، اس کی عظمت کا اعتراف، اس کی بڑائی، اس کی ذات پاک کے سامنے کا استحضار، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نماز میں یکسوئی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس احساس کا غالب آنا کہ میں اس وقت اس ذات کے سامنے کھڑا ہوں جس کا علم اور قدرت تمام زمانوں اور تمام کائنات پر محیط ہے۔ حقیقت میں اگر ایک لفظ آپ دیکھنا چاہیں تو اللہ کی محبت نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرتی ہے۔ نماز کے ترجمے سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ اللہ کی محبت پیدا کی جائے۔ اللہ کی محبت دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، ایک تو اللہ کی یاد سے، آدمی جس سے بھی محبت کرتا ہے اسے یاد کرتا ہے نا، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو یاد کرتا رہتا ہے اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی رہتی ہے، دونوں صورتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہر موقع پہ، زندگی کے ہر عمل میں اللہ کے ساتھ تعلق کی نسبت ہر وقت سوچنا۔ بس ایک چیز کہ میرا یہ عمل مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے، بس اتنی چیز۔ ہر کام سے پہلے یہ سوچنا کہ میرا یہ عمل مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے، یہ اللہ کی یاد ہی ہے۔ ایک یہ کام کرے، اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ صبح اٹھا ہوں، یہ مجھے اللہ کے قریب کرے گا یا دور کرے گا، اور پھر جب اسے یاد آئے گا کہ اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور جب تم اٹھو تو اللہ کی تسبیح جس میں اس کی حمد رچی ہوئی ہو یہ بیان کرو۔ تو آنکھ کھلتے ہی جس حال میں بھی ہے اس نے پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اٹھا ہے نا نیند سے، اللہ نے فرمایا حین تقوم، جب تم اٹھو، کس چیز سے اٹھو؟ اس کی تشریحات مفسرین نے مختلف کی ہیں۔ جب تم سو کے اٹھو تو پہلا جملہ اس نے آنکھ کھلتے پہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اللہ کی محبت اس میں آئی۔ بیٹھا ہوا ہے، اٹھا کرسی سے تو یہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ۔ لیٹا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اٹھنا ہے، باورچی خانے کی طرف جانا ہے، صحن میں جانا ہے، گھر سے باہر جانا ہے، اٹھنا ہے نا، اٹھا تو پھر کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ کا ذکر اللہ کی یاد کو پیدا کرتا ہے، اللہ سے محبت اور تعلق کو پیدا کرتا ہے، ایک یہ، اور دوسرے اللہ کی محبت جن لوگوں میں ہوتی ہے ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کو سننا، ان کے پاس جانا، ان کی محبت در حقیقت اللہ ہی کے لیے ہو جائے تو آہستہ آہستہ صحبت کی تاثیر اور محبت کا انتقال یہ ہو جاتا ہے، محبت منتقل ہوتی رہتی۔ اس لیے ایک آدمی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہے اور نہ رہے، دونوں کا فرق وہ جان لیتا ہے
کہ کیا ہے صحبت کی تاثیر پہ اب ہم نے کیا بات کرنی ہے، آپ خود اچھی طرح سمجھتے ہوں گے۔ یہ دو چیزیں اگر کسی انسان میں پائی جائیں، اللہ کی یاد اور اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت، کبھی نہ کبھی خدا کی محبت ضرور پیدا ہوگی، اور وہ محبت نماز میں خشیت کو پیدا کرے گی، وہ محبت نماز میں خشوع اور خضوع کو پیدا کرے گی۔ رہ گیا آپ کا یہ فرمانا کہ اپنی زبان میں پڑھنے سے زیادہ خشوع حاصل ہوتا ہے، تو دیکھیے بہت سمپل سی بات ہے، اگر ہم ان چیزوں میں زبان کی تبدیلی کی اجازت دے دیں جو چیزیں بنیادی طور پہ فرض اور واجب ہیں، تو زبان کی تبدیلی سے سارا دین ہی بدل جائے گا۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا۔ اب اگر ہم کسی انسان کو یہ کہیں کہ نماز میں یہ پڑھ لیا کرو، تو بنیادی تبدیلی قرآن پاک کی ایک آیت میں آ گئی، قرآن سارا وہ ترجمہ پڑھتا رہے۔ تو جب بنیادی زبان تبدیل ہو گئی تو یہ ترجمہ اردو میں ہو گیا، اب اردو سے آپ اسے انگلش میں کر لیں گے، انگلش سے فرینچ میں چلا جائے گا، تو اصل زبان میں کیا لفظ تھا اور ترجمہ ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی۔ سارا دین ہی مٹ جائے گا، سارا دین ہی تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی اپنی قانونی زبان کو بدلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان کا قانون ہے، یہ انگلش میں لکھا گیا ہے، کیا یہ کوئی اجازت دے گا کہ انگلش کے ترجمے کو اردو میں کریں اور پھر اردو کے مطابق جو دفعہ اور سزا بنتی ہے وہ لگائیں؟ اب ایک لفظ مثلا وہاں لکھا گیا اڈلٹری، اردو میں یہ کن کن معانی میں استعمال ہوتا ہے؟ اب کوئی آدمی کسی کو حد سے بچانے کے لیے اس کا اردو میں وہ ترجمہ کرے جو اس سے حد کو ساقط کرے، کوئی قانون دان اس کی اجازت دے گا؟ تھیف، چور ہے، اور اگر اس کا ترجمہ کچھ اور کر دیں بددیانت، تو چوری اور بددیانتی میں کتنا فرق ہے؟ چوری کی تعریف اور ہے، بددیانتی کی تعریف اور ہے، کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی؟ یہ وہ بنیادی غلطی تھی جو عیسائیت اور یہودیت میں ہوئی کہ انہوں نے مذہب کی ان چیزوں کو جو فرض اور واجب کے درجے میں تھیں ان کو تبدیل کرنے کی اجازت دے دی، تو زبان کی تبدیلی سے ان کے سارے نظاموں پہ فرق پڑا، نہ عبادت ہو رہی، نہ معاشرت ہو رہی، نہ معاملات ہو رہے، نہ اخلاقیات کے اعتبار سے مذہب کی روح سے جو چیزیں بنتی تھی وہ رہی، سب تبدیلی ہو۔ اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے حنفی فقہا کے نزدیک جمعے کا جو خطبہ ہے نا، یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ضروری ہے اور عربی میں ضروری ہے، ہم اس کی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ نماز خود قرآن کریم یہ عربی میں۔ اور آخری بات آپ سے عرض کریں، ممکن ہے ناگوار گزرے لیکن ذرا دیر کے لیے اسے برداشت کرنا چاہیے۔ اب مسلمان ایسے نالائق ہو گئے ہیں کہ ایک مقام اور مرتبہ جو اللہ نے رکھا ہے علم کا، بجائے اس کے کہ اوپر کی طرف اٹھیں نیچے کی دعوت دیتے ہیں، نیچے کی طرف کھینچتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی استعداد کو بڑھا کر عربیت کو سیکھیں، عربی زبان کو سیکھیں اور اپنے اسلاف کی کتابیں پڑھیں، کتاب و سنت کو دیکھیں، فقہ کی کتابوں کو دیکھیں۔ اپنے عربی نہ پڑھنے کی نالائکی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیجئے، اس کو ٹرانسلیٹ کر دیجئے۔ بھی آپ نے عربی کیوں نہیں پڑھی؟ آپ نے کیوں نہیں وقت نکالا اسے پڑھنے؟ آپ عربی کہتے ہیں، آپ ہم سے پوچھئے کہ فارسی جو بر صغیر میں اب تک رائج رہی ہے، اب تک بڈھے وہ مل جاتے ہیں 60 سال 70 سال کے، جنہوں نے کہا ہم نے اپنی دادی سے فارسی پڑھی تھی، ہمارے دادا فارسی میں ایسے بات کیا کرتے تھے۔ اب تک، ابھی تک یہ آخری نسل ہے، بس اس کے بعد ختم ہو جائے گا معاملہ، اب تک وہ ملتے ہیں۔ اس فارسی کو چھوڑ دینے سے ہم بر صغیر کے لوگ اپنے آباء و اجداد کی کوئی 1200 سال کی تاریخ کچھ نہیں جانتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں فارسی نہ پڑھی ہو تو اقبال سمجھ میں آ سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں فارسی اگر بچوں نے نہیں پڑھی تو یہ غالب کو کبھی سمجھ سکتے؟
غالب جتنا اردو میں نظر آتے ہیں نا، غالب اس سے 100 گنا زیادہ فارسی میں. وہ تو اللہ نے احسان فرمایا، مہربانی ہوئی کہ مرزا غالب اردو میں آ گئے. وہ تو اردو میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ تو بیدل کی تحریر، بیدل کے طرز پہ چلنا چاہتے تھے. بیدل جیسا فلسفی اور صوفی دوسرا کون پیدا ہوا ہے امت میں؟ اتنے بلند اشعار ہیں اس کے کہ سمجھ میں آنے بسا اوقات دشوار ہو جاتے ہیں کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے. وہ فارسی نہ آتی ہو تو کیا پتہ ہے. آپ کہیں سرے سے شاعری اور ادب ہی ضروری نہیں ہے اور صرف وہ علوم ضروری ہیں جو سائنٹیفک ہیں، تو پھر سائنٹیفک علوم محض پڑھ لینے سے اللہ کے سامنے رونا، اپنے بھائیوں کی محبت، دعا میں آہوزاری اور انسانی جذبات، ایک دوسرے کا احترام اور منزلت اور قدر ایک دوسرے کی، یہ بھی نہیں پھر آتا. انسان کا دل ان جذبات سے عاری ہو جاتا ہے جن جذبات کی بنا پر اسے زندگی میں اقدار، رنگوں، حسن، ان سب چیزوں سے محبت یا نفرت پیدا ہوتی. ہم جن محبتوں اور نفرتوں کے ساتھ جیتے ہیں اور زندگی خوبصورتی سے گزرتی ہے، یہ سب اس ادب، شاعری، تاریخ اور انہی چیزوں کے اثرات ہیں جو انسانی طبیعت کی طرف لوٹ کے آتے ہیں. اگر کہیں اسی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کی ہم خود اپنا درجہ کیوں نہیں بلند کرتے؟ ہم اپنے بچوں کو فارسی اور عربی کیوں نہیں پڑھاتے؟ حتیٰ کہ بہتر اردو کے لیے. آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں آغا خان فاؤنڈیشن ہے کراچی میں. ہمارے علم کی حد تک پاکستان میں جتنے میڈیکل کالجز ہیں 2 نے کام کیا ہے. ایک انہوں نے کام کیا ہے اور اچھا کام کیا ہے کہ آغا خان میڈیکل کالج میں جتنے بچے پڑھنے جاتے ہیں انہیں 1 مہینے تک عربی فارسی پڑھاتے ہیں تاکہ وہ بنیادی طور پہ کچھ تو سیکھیں. نہ ہونے سے تو 1 مہینہ اچھا ہے نا، کچھ تو سیکھیں کہ اردو میں کیا کیا الفاظ اور کیسے آئیں. کچھ نہ کچھ پڑھاتے ہیں. یہ قدر ان میں تھوڑی سی باقی ہے. اور ایک ہمارے یہاں اسلام آباد میڈیکل کالج ہے اور وہاں پرنسپل جو ہیں ڈاکٹر اکبر صاحب ہیں غالباً، انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ ان کے کالج میں کوئی اسٹوڈنٹ جینز نہیں پہن سکتا. انہوں نے کہا داخل ہی نہیں ہو سکتا ہمارے کالج میں. انہوں نے پابندی اس لیے لگائی ہے کہ ان کا تجربہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو بچے جینز پہنتے ہیں نا، یہ کوئی اچھے بہتر ڈاکٹر نہیں بنتے. یہ ان کا تجربہ ہے، انہوں نے اپنی بنیاد پہ. لیکن کم سے کم جینز پہننے والے بڑے اچھے ڈاکٹر بھی بنے، ٹاپ بھی کریں. ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی میں جذبہ تو موجود ہے نا کہ ان کے نزدیک قوم بے راہ روی کی طرف جا رہی ہے اور بچوں پہ پابندی لگانا اس بے راہ روی میں ضروری. ان کا تجربہ ہے. اب اس جذبے کی تو قدر کریں نا. اب اس جذبے کو تو دیکھیں نا کہ ایک آدمی نے اپنے جذبے میں، چاہے آپ کہیں غلط کام کیا کچھ تو کیا ہے، باقیوں کو تو یہ بھی احساس نہیں. لکھا ہے کہ چور کا ایک ہاتھ کاٹا گیا، پھر ایک پاؤں کاٹا گیا، پھر تیسری مرتبہ اس کا چوری میں آیا تو پاؤں کاٹنا تھا. تو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ، کسی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا نام لیا، کوئی بھی ہوں، وہ گئے اور اس کے پاؤں کو چوما اور چلے گئے. لوگوں نے بہت نکیر کی، لوگوں نے بہت برا بھلا کہا. یہ لوگوں کا بہت زیادہ برا بھلا کہنا زیادہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے. آدمی کو اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے اور یکسوئی سے اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے. ضمیر مطمئن ہو، نیت صاف ہو، اللہ سے مانگتا رہے، چپ کر کے اپنا کام کرے. اچھا بھئی، اس پہ بھی ایک بات یاد آ گئی. بات یہ تھی کہ وہ ایک کنویں میں بہت سے مینڈک جمع ہو گئے اور لوگ اوپر کھڑے ہو کے تماشا دیکھنے لگے. بہت مینڈک تھے اور ہر کوئی مینڈک اس پانی سے اچھل کے باہر آنا چاہتا تھا. تو جو ہی کوئی جمپ کرتا تھا اوپر سے شور مچتا تھا کہ ارے مینڈک آ گیا، مینڈک آ گیا، ارے کیا ہو گیا. تو دب جاتے تھے. لمبی کہانی ہے بچوں کی، وہ آپ کو نہیں سنانی. ایک مینڈک نے جمپ لگائی اور منڈیر پہ آ گیا. منڈیر کا لفظ بھی بچوں سے پوچھیے گا کسے کہتے ہیں. ہم اتنے اپنی زبانوں سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں.
تو انسان جو کھڑے تھے بہت حیران ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ اس مینڈک کو دیکھنا چاہیے، اس میں کیا ایسی بات ہے کہ سارے مینڈک چھوڑ کے اچھلا اور کنویں سے باہر آ گیا۔ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ مینڈک بہرا تھا۔ زندگی میں بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کو بالکل بہرا بن کے اپنا کام کرنا چاہیے۔ اگر انسانوں کا شور سنتا رہے گا نا تو کنویں کے اندر ہی رہے گا۔ تو لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم کے رائے دینے کی۔ تو انہوں نے بہت شور مچایا کہ جنید رحمت اللہ علیہ اور چور کا پاؤں چوما۔ تو کسی نے جا کے پوچھا، کہا کہ بھی حضرت سے بھی پوچھ لو، دانا اور بزرگ ہیں، کوئی حکمت ہوگی جو ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ تو جا کے پوچھا تو اس نے فرمایا چور کے پاؤں کو بوسہ نہیں دیا، اس کی استقامت کو بوسہ دیا ہے کہ واہ ہاتھ کٹ گیا، پاؤں کٹ گیا، مگر ساری زندگی جو مشن بنا لیا تھا نا اس پہ قائم رہا، اس سے نہیں ہٹا، سزا اسے اپنے مشن سے دور نہیں رکھ سکتی۔ یہی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے یہ جو اپنے آپ کو اوپر لے جانا ہے، جو شوق ہے، کسی میں شوق ہی مر جائے اور بڑے رتبے بڑے عہدے کو حاصل کرنے کی تمنا ہی نہ رہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ خود مر جائے۔ تو عربی اور فارسی سے منقطع کر دینا، یہ نماز روزے ہی پہ نہیں، یہ ہماری ساری معاشرت پہ مرتب ہوا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں؟ مغل بہت برے ہیں۔ کبھی فارسی کی اصل تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے کہ انہوں نے مسلمانوں سے زیادہ مہربانیاں اور مسلمانوں سے زیادہ اپنے ہم مذہبوں سے زیادہ اچھا سلوک دیگر اقوام کے ساتھ کرتے رہے ہیں، عہدے دیتے رہے ہیں، رشتے قائم کرتے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کی خواتین وہ ڈولی میں بیٹھتی تھی اور ان کے کہاروں کو ہٹا کر یہ مغل بادشاہ خود اپنا کندھا پیش کرتے رہے۔ یہ تعلق اور محبت ہندوستان میں تھا کیا؟ یہ سب کچھ تھا نا۔ ہم نے فارسی ہی نہیں کھوئی، ہم نے بہت کچھ اپنا سرمایہ تاریخ کا کھو دیا۔ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ عربی سے ناواقف ہے تو عربی سے واقفیت حاصل کر